جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، واللہ عالم یہ نام کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے لیکن اسرائیلی روایات میں ہے کہ وہ جو زلیخا تھی نا، اس کے دل میں تو رغبت تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ یہ تو ایک نیچرل ہے نا. انبیاء میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے، اور پھر ابتدائے جوانی ہے. ابتدائے جوانی میں انسان میں جتنی شہوت ہوتی ہے اتنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتی. ابتدائے جوانی ہے، اور دعوت کون دے رہی ہے؟ انتہائی خوبصورت جوان عورت. اور گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بدنامی کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ بدنام کرنے والی تو عورت ہوتی ہے نا. بدنامی کا کوئی خوف نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی اور ہوتا بولتا بھائی میرے بس میں تو اب کچھ بھی نہیں، اب تو دروازے بند ہیں، تالے لگ گئے دروازوں پہ، میں کہاں سے بھاگوں گا. ایسے موقع پر، اور دل بھی چاہ رہا ہے یوسف علیہ السلام کا، رغبت بھی ہو رہی ہے کیونکہ جوان ہے، مرد ہے، جوان ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب ہے، اس نے کنویں سے نکال کے مجھے ایسا محل دے دیا، ٹھکانہ دے دیا، اب میں اس کی کیسے نافرمانی کروں گا. کوئی اور ہوتا تو یہ بھی کہہ سکتا کہ میں تو ملک سے دور ہوں، میرے اوپر تو یہ قدرت، میرے ساتھ تو اللہ نے انصاف نہیں کیا، مجھے تو کنویں میں پھینکوا دیا، اب میرا تو رائٹ ہے، میرا تو حق ہے، یہاں تو مجھے کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا، میری شادی مسافروں کو کون رشتہ دیتا ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رب کا احسان کیا ہے؟ کنویں سے اس نے مجھے نکالا اور مجھے محل میں ٹھکانہ دے دیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہاں رب سے مراد ہے بادشاہ، رب پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، کہ اس بادشاہ نے مجھے اس محل میں غلاموں کی طرح نہیں رکھا، اس بادشاہ نے مجھے اس محل میں عزت دے کے رکھا ہے، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اس بادشاہ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. جس کے گھر میں رہتا ہوں اسی کے ساتھ خیانت کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے اس لیے تھوڑی رکھا ہے. اور پھر یوسف علیہ السلام کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کیا، وہ تالے لگے ہوئے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے. بھاگتے ہوئے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی ایک رحمت ان کے ساتھ ہوئی کہ وہ جو اس عورت نے جو ان کا دامن پیچھے سے پکڑا ہے نا، تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی. اور اللہ کی قدرت کے وہ جو بادشاہ تھا نا، وہ عین اس وقت چابی سے کھول کے یا ویسے ہی دھکا دے کے اندر کمرے میں داخل ہو گیا، غیر متوقع. جیسے ہی داخل ہوا ہے تو وہ دیکھا کہ یہ دونوں بھاگ رہے ہیں. وہ پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے موقع پر نسبت کس کی طرف ہوتی ہے برائی کی؟ مرد کی طرف. بدنام کون ہوتا ہے؟ مرد، کیونکہ سب کی توجہ اسی کی طرف جاتی ہے کہ بھئی یہی کر رہا ہوگا. اور بادشاہ کی بیوی نے فوراً بیان دے دیا. کتنی چالاک تھی، یہ بیان نہیں دیا کہ اس نے کیا ہے، نہ نہ نہ، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. بادشاہ سلامت، میرے سر کے تاج، میرے شوہر نامدار، مجھے یہ بتائیے کہ تیری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ ڈالے، دست درازی کرے، اس کی سزا بتاؤ کیا ہونی چاہیے، بس باقی بات ہی نہیں ہے. دیکھو یہ ٹاپک تو کھا گئی کہ میں نے کیا ہے، یا بڑا مشکل ہے یار، کیا کریں. آپ لوگ کو بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو تو لوگوں نے رکشے میں بٹھا دیا. اب یہ مثال ہماری ضائع ہو گئی. کیا ہوا تھا؟ یہ بحث جو ہے نا، یہ نہیں ہو رہی بحث کہ کس نے کیا ہے، بلکہ سوال یہاں سے شروع کیا کہ تیری بیوی کے ساتھ کوئی بندہ اگر غلط نیت سے تیری بیوی کی طرف ہاتھ بڑھائے، بادشاہ سلامت، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ دردناک عذاب ہو یا جیل ہو؟ ان دونوں میں سے ابھی فیصلہ کر کے بتاؤ مجھے. اس کو جیل بھجوانا ہے یا کوڑے لگوانے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاست. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوشیاری، مکاری. یہ سب میں ہوتی ہے. لوگ اس ہوشیاری اور مکاریوں کو سمجھتے نہیں ہیں، فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر ہو جاتے ہیں. اور اکثر مظلوم آدمی یہ ہوشیاری نہیں جانتا. یوسف علیہ السلام بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا پہل کر کے. وہ تو بےچارے بھاگ رہے اور ہکا بکا ہو گئے، دروازہ کھلا وہ تو دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا کہانی ہوگی. اور اس نے ہوشیاری کر کے فوراً کیا بیان داغ دیا. اس لیے ایک بات بتا دوں،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری خواتین جھوٹی تہمتیں لگاتی ہیں مردوں پر، بہت سی خواتین مکاری میں جھوٹی تہمتیں لگاتی ہیں، اور لوگ ان تہمتوں کو لے کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈال کے اچھے بھلے آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں، معاشرے میں اس کو سر منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات بیعت ہونے کے لیے آئی ہیں تو ان سے جو بیعت لی گئی ہے اس میں ایک یہ بھی کہ کسی پاک دامن پہ تہمت نہیں لگاؤ گی۔ کسی مرد سے یہ بیعت نہیں لی گئی کہ تم کسی پاک دامن عورت پہ تہمت نہیں لگاؤ گے۔ یہ بیعت کس سے لی گئی ہے؟ عورت سے۔ اس لیے کہ عورتیں جب کسی سے دشمنی کرتی ہیں تو ان کے پاس سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے؟ اس مرد پر تہمت لگا دینا، کیونکہ اس بات کو لوگ فوراً مان لیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں، جب میاں بیوی میں لڑائی حد سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا، پھر دونوں اپنا دفاع کرتے ہیں، طلاق ہو جائے خدا نہ خواستہ، پھر دونوں کیا کرتے ہیں؟ اپنا دفاع۔ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں صحیح تھا، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ میں صحیح تھی، یہ بندہ غلط تھا۔ تو اس میں بعض دفعہ وہ کیا لگا دیتی ہے؟ تہمت۔ تو لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں یار یہ تو گھر کی ہے، یہ تو زیادہ جانتی ہوگی۔ تو یہ بہت بہترین حربہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری تہمتیں جھوٹی ہوتی ہیں، بعض سچی بھی ہوتی ہیں، لیکن عورت کے صرف اس بیان کی وجہ سے، چاہے وہ کتنی نیک خاتون ہو، کتنی بزرگ خاتون ہو، جب تک اس تہمت پہ شہادت کا نصاب کامل نہیں ہوتا، اس تہمت کو سننا، اس کو نقل کرنا، اس پہ تبصرے کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چسکے لینے کے لیے وہ تہمتیں ابے فلاں کا پتہ ہے فلاں پہ یہ الزام لگا ہے، فلاں جو اتنا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اس کی مریدنی نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے۔ مزے لینے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو نقل۔ وہ بیچارہ بیان جب تک اپنی صفائی میں بیان دیتا ہے، وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی۔ پھر وہ جو تہمت لگاتا ہے وہ پہلے سے تہمت کے پورے صغرے کبرے ملاتا ہے، پوری تمہید بنا کے کہ یار اس کو کیسے بدنام کرنا ہے، اس کے لیے کچھ قرائن جمع کر لے گا اس کے لیے۔ اور جو بیچارہ تہمت کا دفاع کرتا ہے اس نے تو کوئی پلان کیا، وہ پینڈوؤں کی طرح بیٹھ کے بیان داغنا شروع کر دیتا ہے، او بھائی میں نے نہیں کیا، او بھائی میں نے نہیں کیا، او بھائی میں نے نہیں۔ تو یہ سب چیزیں سیاستیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس عورت نے تہمت لگائے کسی پر تو اس کو آپ برا کہیں، آپ بولیں بھائی ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، کیونکہ امکان اس کا بھی ہے کہ وہ صحیح تہمت لگا رہی ہو۔ لیکن عورت کو بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہے آپ کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے، اور اگر گواہ کے بغیر عورت نے تہمت لگا دی تو شریعت کہتی ہے چوک پہ کھڑا کر کے اس عورت کو کتنے کوڑے مارو؟ 80 کوڑے۔ قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ جو کسی پر فحاشی کی تہمت لگائے اور گواہ نہ لے کر آئے، 4 گواہ، اس کو چوک پہ کھڑا کر کے کتنے کوڑے مارو؟ 80۔ مرد اگر عورت پہ تہمت لگاتا ہے، گواہ نہیں لا سکا، اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ اس کو بھی 80 لگیں گے۔ زنا کی سزا ہے 100 کوڑے اور تہمت لگانے کی سزا ہے 80 کوڑے۔ تو اس لیے شریعت میں جب تک دلائل نہ ہوں، پکے ڈھکے گواہ نہ ہوں، کسی پر تہمت لگانے کی اجازت نہیں۔ اور بعض عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں، میرے سامنے کیس آیا 10 سال پہلے، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، بیوی نے پتہ کیا کیا؟ ایک فتویٰ لیا ایک بڑے مدرسے سے، 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 10 یا 12 سال ہو گئے ہوں گے۔ عورت نے اب دیکھو بالکل وہی زلیخا والی کہانی، فتویٰ یہ لیا عورت نے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ معاذ اللہ برائی کی ہے۔ اب دیکھو ہوشیار کتنی تھی، اگر یوں تہمت لگاتی نا کہ لوگوں کو میرے شوہر نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ برائی کی ہے تو لوگ مانتے؟ نہیں مانتے۔ بہت سے کہتے غلط کہہ رہی ہے، بہت سے کہتے صحیح کہہ رہی۔ وہ اتنی ہوشیار تھی، اس نے استفتاء یہ لیا مدرسے سے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح حرکت کی ہے تو کیا میرا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ باقی ہے یا نہیں؟ علماء کرام سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کا کیا لکھیں جواب، اور اپنے شوہر کا نام بھی ڈال دیا اس میں۔ بالکل زلیخا والا کیس ہے یا نہیں ہے؟ زلیخا یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، کہہ رہی بھائی یہ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، یعنی اس نے یہ کیا ہے، اب اس کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے۔ اصل جو ہے نا کہ یہ اس پر تو کوئی ثبوت نہیں ہے، کہہ رہی بھائی میں تو اپنے لیے پوچھ رہی ہوں کہ بھائی میرے میاں نے میری بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے۔ میں نے پرسوں مسئلہ بتایا تھا نا حرمت مظاہرہ کا، کہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ اگر ناجائز تعلق ہو گیا تو بیٹی تو حرام تھی ہی، بیٹی کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ تو یہ استفتاء بنا کے پوچھا۔ اب جس مدرسے میں وہ استفتاء گیا
انہوں نے جواب لکھا کہ بھئی اگر واقعتاً ایسی کہانی ہے تو یہ کیا ہو گئی, آپ اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تھوڑے دنوں میں کیا ہوا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق بھی ہو گئی. اب اس سے کیا ہوا کہ یہ 12 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں میں, 12-13 سال ہو گئے اس واقعے کو. اب اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ اس مدرسے میں چرچا ہونا شروع ہو گیا کہ یار وہ بندہ بنا پھرتا ہے اتنا بڑا فنٹر, اور گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس آدمی کی اتنی بڑی داڑھی تھی, عام لوگوں کی جتنی داڑھی ہوتی ہے نا اس سے زیادہ, ناف کے قریب قریب داڑھی پہنچ رہی تھی اس کی. اب یہ مسئلہ ہو گیا اس کا مشہور, آہستہ آہستہ مدرسے سے بات نکلی اور بندہ کیا ہو گیا, بدنام. کیا بھائی یہ ہے, اس کی بیوی تو یہ پوچھ رہی ہے ہم سے. میں چونکہ اس کو ذاتی طور پہ جانتا تھا اس بندے کو, اور میں ان کے فیملی میٹر میں پڑا ہوا تھا, یعنی ان کے خاندانی معاملات جو جھگڑے ہو رہے تھے نا میرے سامنے آ رہے تھے. تو 6-7 مہینے اس واقعے کو گزر گئے. کسی نے مجھ سے بتایا کہ ابے یار یہ جو لوگوں کے پیٹ تو آج کل ہلکے ہیں نا بھائی, اگر ہوا بھی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے, بس ختم ہو گئی, وہ میاں بیوی الگ ہو گئے, دنیا میں کیوں اچھال رہے اس کو. جیسے گناہ کرنا گناہ ہے, گناہ کی خبروں کو اچھالنا بھی اس سے بڑا گناہ ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے جس نے سڑک کے بیچ میں گندگی پھینک دی, وہ بھی گناہ ہے, اور ایک وہ جو اسے ڈنڈی سے پوری سڑک پہ گھما رہا ہے, وہ اس سے زیادہ برا ہے. ایک آدمی نے گناہ کر لیا وہ بھی برا, اور اس گناہ کو آپ فیس بک پہ یوٹیوب کی زینت بنا رہے ہو تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو 6-7 مہینے بعد مجھے کسی نے بولا یار یہ تم بندہ جو ہے نا, یہ تم جس کے تم ایسی تعریفیں کرتے ہو تو یہ ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ پھر اس نے پوری کہانی. پھر میں نے کہا اللہ کے بندے اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. میں چونکہ ان کے پورے خاندانی معاملات کو پہلے سے جانتا تھا. وہ اس کی بیوی بڑی شرارتی تھی, اور وہ اپنے شوہر سے, اس کو پتا تھا میرا میاں مجھے طلاق دینے والا ہے. اس خاتون کو پہلے ہی 2-3 شوہروں سے طلاقیں ہو چکی تھی. 3 شوہر تھے, وہ میرا خیال ہے بدل چکی تھی. وہ 3-4 شوہروں کو بدل کے آئی تھی وہ. تو اب کیا تھا کہ وہ اب اس سے بھی ہونے والی تھی طلاق. یہ میرے پاس آتے تھے. اس وقت ایک بڑے عالم تھے جو شہید ہو گئے, وہ بھی زندہ تھے, ان کے پاس بھی یہ میٹر آیا. ان سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بھائی آپ اس عورت کو طلاق دے دو. اب اس نے بدنامی سے بچنے کے لیے کہ مجھے طلاق تو ہونے ہی والی ہے, ایک استفتاء بنایا, ٹھیک ہے نا, اور استفتاء بنا کے کیا کیا, ایسی چالاکی سے کیا کر دیا, وہ پورا بدنام ہو گیا. تو ہمارے ہاں کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنی عورتیں اس طرح الزام لگاتی ہیں غلط ہو, تو بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہمیں کیا ہے بھئی, فتویٰ لے لیا, اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ایسا ہوا ہے, علیحدگی ختم. اب اس پہ مزید تبصرے کرنا اور یہ کرنا, یہ گناہ کو گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے, اس کو پھیلانا اس سے زیادہ برا ہے. اور اتنی جلدی کسی پر یقین نہ کر لیا کریں. تو زلیخا نے کیا کہا کہ بھئی جس ما جزاء من اراد باہلک سوءا, کہ تمہارے بیوی کے سے, تمہاری بیوی سے کوئی غلط ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل یا دردناک عذاب کے. اب بیچارے یوسف علیہ السلام بولے ہی راودتنی عن نفسی, نا اس نے پہل کی ہے, اس نے مجھے گناہ پہ ورغلایا ہے. تو ظاہر ہے لوگ یقین کریں گے ان کی بات پر, کہیں گے ہاں یہ تو مرد تو پھر ایسے ہی بولے گا. لیکن اللہ کی قدرت کہ بادشاہ کے محل میں انہی کے خاندان کے ایک بچے نے کہا کہ بھائی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ مجرم ہے یوسف علیہ السلام, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے تھی. بچے بھی کیا ہوتے ہیں, بعض بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. تو جب دیکھا نا تو بادشاہ نے کہا بیٹا گڑبڑ کہاں ہے, ہماری بیگم میں گڑبڑ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بادشاہ اگر اپنی بیگم کو مورد الزام ٹھہرائے گا تو بدنامی کس کی ہوگی, بادشاہ کی. تم ہی ٹھیک نہیں ہو. اگر کسی کی بیوی کا کسی بندے سے چکر چل رہا ہو تو بیوی تو بدنام ہوتی ہے, بندہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لوگ بولتے ہیں تو ہی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تیرا ہی کنٹرول نہیں ہے گھر پہ. تو بادشاہ نے بولا یار یہ تو میں مصر کا بادشاہ ہوں, کوئی معمولی چیز تو ہوں نہیں, میں تو بڑے چوڑے میں آ جاؤں گا. تو اب کیا کہہ رہے ہیں, ایسے موقع پہ بڑے سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا تو لوگ ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر جاتے ہیں, حالانکہ یہ ہضم کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن بادشاہ نے کہا میری بدنامی ہوگی. تو کیا کہہ رہے, یوسف اعرض عن ھذا, یوسف چل مٹی پا, ٹھیک ہے نا, اور جان دے اور رہن دے یار, بس ہو گیا ٹھیک ہے, وہ پتا ہے تو بڑا نیک آدمی ہے. اعرض عن ھذا, مٹی
پا دے اس پہ. اور بیوی سے کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ, سوری کر